یہ تبدیلی نہیں، سفر تھا خود سے ملنے کا، خود کو پہچاننے کا۔ انسان گرتا ہے، سنبھلتا ہے اور آخر کار سمجھ ہی جاتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت اور سکون خود اپنی ذات کو قبول کرنے اور خود سے محبت کرنے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی صحت و تندرستی والی زندگی بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ انسان کی عزت نفس جو ہے نا، یہ بڑے ہی معنی رکھتی ہے، لیکن ہم پاکستانی یہاں پہ بیرون ملک آ کے اپنی عزت نفس کو خود اپنے ہاتھوں سے مجروح کرتے ہیں، چند پیسے کمانے کے لیے اور دوسروں کی نظروں میں یہ کہلوانے کے لیے کہ یہ بندہ باہر گیا اور باہر جا کے اس نے بہت ڈھیر سارا پیسہ کمایا اور عزت بھی کمائی۔ یہ ہم دوسروں کی نظروں میں اپنا ایک امیج کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سننا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ بھی ہم اگر بیرون ملک چلے گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم نے بڑی ترقی کی ہے، ہم زندگی میں بڑے کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اس ترقی اور اس کامیابی کے پیچھے انسان کون کون سی قربانیاں دیتا ہے نا، یہ صرف وہی بندہ جانتا ہے جو کہ اس چکی میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پاکستانی کون لوگ ہیں، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں اور ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بڑے ہی کنفیوز ہیں اپنی زندگی کو لے کے، اپنی زندگی میں آگے ہونے والے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو لے کر، اور ہم جو زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کچھ روز پہلے نا میری نظروں سے ایک پوسٹ گزری، ایک یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی کسی نے کوئی ریل وغیرہ بنائی ہوئی تھی۔ اب اس بندے کا نا میں نام شیئر نہیں کروں گی کیونکہ کسی کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے، لیکن جو باتیں اب وہ بندہ دوسرے انسان کو کہہ رہا تھا نا اور اس کو جو مشورے دے رہا تھا وہ انتہائی ہی بھیانک قسم کے تھے اور اتنے کے زیادہ برے تھے کہ اگر انسان یہ کہے نا کہ بھی تم خود اس سارے ٹائم پیریڈ میں سے گزرو اور یہ سب کچھ ایکسپیرینس کرو تو یقینی طور پر یہ اس کو ناقابل قبول ہوگا۔ اب جی اس بندے نے نا ایک واقعہ شیئر کیا کہ اس کا کوئی فرینڈ تھا جو کہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ یہاں پہ یوکے میں آیا ہوا تھا۔ کوئی تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ نا اس نے یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے بڑی محنت کی اور یہاں پہ وہ ورک پرمٹ کے اوپر آیا تھا۔ اس کا یہاں پہ ورک پرمٹ جو تھا وہ بعد میں کینسل ہو گیا اور اس کو مزید کوئی ویزا کی کیٹیگری نہیں مل سکی۔ اب یہ جو شخص پاکستان سے یہاں پہ یوکے میں اس کا دوست آیا تھا نا، وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے، یعنی کہ اپنا گھر بار گاڑی اور جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی نا وہ صرف اور صرف اس نے یہاں پہ یوکے کا ویزا لینے کے لیے سارے کے سارے پیسے لگا دیے تھے۔ لیکن یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں حقیقت جو ہے وہ بڑی ہی مختلف ہوتی ہے۔ خیر اب یہ جو اس کا دوست تھا نا وہ یہاں پہ آ تو گیا اور آ کے اس نے یہاں پہ محنت بھی کی، بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، لیکن خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اور یہ جو 2.5 سال کا عرصہ اس نے یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے گزارا نا، بڑی ہی تکلیف میں، بڑی ہی مشکل میں گزارا، اور اینڈ میں حالات یہ ہو گئے تھے کہ جو پاکستان جانے کی ٹکٹ تھی نا وہ بھی اس نے پاکستان سے اپنے کسی دوست سے پیسے ادھار منگوا کے ٹکٹ بائی کی اور اپنے بیوی بچوں کو لے کے وہ شخص پاکستان چلا گیا۔ اب یہ جو شخص جس نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، جس کی یہ ریل تھی اور یہ جو پوسٹ تھی نا، وہ یہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں نے نا اپنے دوست کو روکنے کی بڑی کوشش کی کہ وہ یوکے چھوڑ کے نہ جائے، اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے جس طرح کے بھی حالات یہاں پہ اس کو رہتے ہوئے فیس کرنے پڑ رہے ہیں نا، اس کو ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو رات جو ہے وہ سڑک کے اوپر بھی گزارنی پڑ رہی ہے نا اپنے 2 بچوں اور بیوی سمیت، تو وہ اس کو گزارنی چاہیے۔ اور اگر کھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی جاب وغیرہ نہیں مل رہی، تو یہاں پہ جو فری فوڈ کے سٹالز ہوتے ہیں نا وہاں پہ جا کے وہ لائن میں لگے اور ایک طرح سے بھیک ہی مانگے کہ بھی مجھے میرے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کھانا وغیرہ دے دیا جائے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ بھی میرے دوست نے میری بات، میرا مشورہ نہیں مانا اور حالات کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے وہ پاکستان چلا گیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں نا بڑی غلطی کی ہے، اور اس شخص کا یہ جس کی یہ ریل تھی نا اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ نا یوکے میں اس طرح کے حالات ہوتے ہی رہتے ہیں۔
यहाँ की गवर्नमेंट हर 10 साल के बाद ना इस तरह की तब्दीलियाँ लाती है। 10 साल के बाद ये काफ़ी रूल्स को जो है वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं और फिर 2-3 साल के लिए वीज़े खोलते हैं, जिसमें कि ढेर सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए ये अगेन वही सख्तियाँ जो है ना वो आए हुए इमिग्रेंट्स के ऊपर लगाते हैं ताकि मज़ीद और इमिग्रेंट्स ना आए। अब ये बंदा ना अपने दोस्त को ये मशवरा दे रहा था कि भी अगर तुम्हें यहाँ पे रहते हुए जिस तरह के भी हालात फेस करने पड़ते हैं ना, तुम्हें फेस करने चाहिए। तुम्हें इस सरज़मीन को यानी कि यूके को छोड़ के पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहिए और चाहे जो है ना जो भी हो जाए, जब तक कि यहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ के जहाज़ में खुद से नहीं ना बैठा देती हथकड़ियाँ लगा के, यानी कि डिपोर्ट नहीं तुम्हें कर दिया जाता तुम्हारे बीवी और बच्चों समेत, तुम्हें किसी सूरत में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जो भी है यहाँ पे रहते हुए ना तुम्हें इस सारी जंग को ना लड़ना होगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी। यहाँ पे आने वाले तमाम पाकिस्तानी इस तरह की मिलती-जुलती कहानियों में से गुज़रते हैं। सब यहाँ पे रहते हुए मेहनत करते हैं, सब यहाँ पे रहते हुए एक चक्की में से पिसते हैं और फिर ये कहीं जाके ये मुमकिनात में से होता है कि वो यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं और यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। अब ये वो मशवरा था जो कि ये शख्स ना अपने दोस्त को जो कि पाकिस्तान वापस चला गया था, उसको दे रहा था और ये वीडियो बनाने का उसका मकसद ये था कि वो दूसरे पाकिस्तानियों को इस बात के ऊपर आमादा कर सके कि चाहे आप लोगों को यहाँ पे यूके में रहते हुए कैसे भी हालात फेस करने पड़ जाएं, लेकिन कभी भी आप लोग यहाँ से खुद जाने का फ़ैसला ना करें। चाहे आप लोगों को सड़कों पे सोना पड़ जाए, चाहे आप लोगों को यहाँ पे भीख माँगनी पड़ जाए या चाहे आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के हालात जो है ना वो फ़ेस करने पड़ें, जब तक कि गवर्नमेंट यहाँ से आपको खुद डिपोर्ट नहीं ना करती है, आप लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। कौन हैं भी हम लोग? हम लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि हर इंसान की एक इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है। बहुत ही गलत किस्म का ये मशवरा था और इंतहाई मुझे अफ़सोस हुआ। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि ये शख़्स आखिर दूसरों को किस बात के ऊपर आमादा कर रहा है कि अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स बेच दो और सिर्फ़ चंद 1 पाउंड्स की खातिर और यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए तुम लोग सड़कों पे सो जाओ। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे यूके में कितनी ज़्यादा सर्दी होती है। इवन यहाँ का जो गर्मियों के दिन भी होते हैं ना, उसमें भी आप लोग रज़ाई लिए बगैर जो है वो सो नहीं सकते हैं। तो सर्दियाँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की होती हैं और ये शख्स जो कि अपने दोस्त को ये मशवरा दे रहा था कि अपने बीवी और 2 बच्चों समेत तुम सड़क पे अपनी अगर तुम्हें रात भी गुज़ारनी पड़े ना, तो ये कोई बिग डील नहीं है यहाँ पे यूके की नेशनैलिटी लेने के लिए। हम लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि भई यूके की नेशनैलिटी ही क्या हमारी ज़िंदगियों में सब कुछ रह गई है? क्या यहाँ का पासपोर्ट हासिल करना और चंद 1 पाउंड्स कमा के अपनी ज़िंदगी में आसाइशें लेकर आना, क्या हमारी ज़िंदगी का यही मकसद रह गया है? अब चाहे इस नेशनैलिटी को हासिल करने के लिए या इन पाउंड्स को कमाने के लिए हमें यहाँ पे फ़कीरों की तरह भीख माँगनी पड़े या बेआसरा बेयारो मददगार एक ठंडी ज़मीन और ठंडे आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़े। क्या उस शख्स ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि अगर उसको अपने बच्चों समेत एक रात या इवन चंद घंटे ही जो है वो इस तरह से सड़क पे गुजारने पड़ें, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा? क्यों वो शख्स अपने दोस्त को इस बात के ऊपर उकसा रहा था कि वो अपने बच्चों को सड़क पे लेकर बैठ जाए और उन लोगों को गुर्बत का वो पैमाना दिखाए जो कि इंसान शायद ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। यहाँ पे यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों ने ना पाउंड्स को अपना खुदा मान लिया हुआ है। अब ये बात सुनने में आप लोगों को बड़ी ही बुरी लगेगी, बड़ी ही चुभेगी और आप लोग यही कहेंगे कि नहीं ये बात ठीक नहीं है। क्या वाकई इंसान जो है आप लोग समझते हैं कि भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार सकता है? तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आप जो मेहनत यहाँ पे आके करते हैं, जितनी स्ट्रगल मैंने पाकिस्तानियों को यहाँ पे रहते हुए और जिस कदर बुरे-बुरे हालात का सामना करते हुए इस कंट्री में देखा है ना, तो आप लोग अपने मुल्क में बैठ के क्यों इस तरह की मेहनत नहीं करते हैं? वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ना तो सर्दी होती है और ना ही इतनी ज़्यादा आप लोगों को ख़वारी का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक आप लोगों को सर छुपाने के लिए जगह मिल ही जाती है। वहाँ पे रहने वाले लोगों के पास ज़्यादातर अपने ही घर होते हैं, जिन घरों को बेच के ये लोग यहाँ पे आके सड़कों पे रुलते हैं, दर-दर की ठोकरें खाते हैं, अपनी बीवियों से काम करवाते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे महरूमी की ज़िंदगी दिखाते हैं।
ان کو بچے اب ظاہری سی بات ہے اندھے تو ہیں نہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی گورے اور گوریوں کا کیا لائف سٹائل ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے پاکستانی یا انڈینز یا اور کمیونٹی کے لوگ جو کہ اپنی ساری زندگی یہاں پہ گزارنے کے بعد، اتنی ڈھیر ساری محنت کرنے کے بعد اگر وہ یہاں پہ اپنا گھر بار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے جو کہ نئے نئے آتے ہیں نا، ان کے بچے ان لوگوں کی طرف دیکھ کے محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی ضرورتوں کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس چیز کو خدارا انڈرسٹینڈ کریں کہ اپنے ملک میں رہ کے کمائی ہوئی جو آدھی روٹی ہے نا، وہ انسان کے لیے ان 2 روٹیوں سے 1000 گنا بہتر ہوتی ہے جو کہ آپ بیرون ملک آ کے دھکے کھا کے خواری لے کے اپنے آپ کو محرومیوں کا شکار بنا کے حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے تو یہاں پہ رہتے ہوئے یہی دیکھا ہے کہ 2 روٹیاں کمانے کے باوجود بھی ان لوگوں کی پوری نہیں پڑتی ہے۔ اپنی زندگی میں پہلے سے تعین کر لیں، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہماری زندگی میں ہماری ضروریات ہے کیا ہم بیجا خواہشات کے پیچھے ایک ایسی دوڑ میں کہیں بھاگنے تو نہیں جا رہے جس کا کہ کوئی حاصل ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی جس نے کہ 2.5 سال یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے خواری دیکھنے کے بعد پاکستان واپس جانے کا جو فیصلہ کر لیا، جو کہ میری نظر میں ایک درست فیصلہ ہے کہ بھی اپنے ملک میں جا کے ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن وہ خواری یہاں پہ رہتے ہوئے نہیں برداشت کریں گے جو کہ ہمیں سڑکوں پر لے آئے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کر دے، یا کہ وہ اس کا دوست جو کہ اس کو یہ اس چیز پہ اکسا رہا تھا کہ جب تک یہاں کی گورنمنٹ تمہیں یہاں سے دھکے دے کے نہیں نکالتی تمہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے، یہ کوئی ایک اچھا مشورہ ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہے مجھے کہ پاکستان کے اس وقت معاشی حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، لوگ وہاں پہ مہنگائی کے ہاتھوں بڑے ہی مجبور ہیں، لیکن یقین مانیں یہاں پہ UK کے حالات بھی کوئی اتنے خاص قابل ستائش نہیں ہیں۔ مہنگائی یہاں پہ بھی ہے، لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور نئے آنے والے پاکستانیوں کو تو اتنی زیادہ خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان کسی دشمن کو ہی ایسا مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے رات جو ہے وہ سڑکوں پہ گزارے، یا اس طرح سے لائنوں میں لگ کے بھیک مانگتا پھرے کہ وہ ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔